اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کی کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا لمحہ بھی آیا تھا جب 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کر لی تھی؟ صرف ایک خبر نے پورے میدان کا نقشہ بدل دیا، اور اسی لمحے آسمان سے اللہ کی رضا کا اعلان نازل ہوا۔ جی ہاں، بیعت رضوان۔ بیعت رضوان تاریخ اسلام کا وہ عظیم موڑ ہے جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تقاضے اپنے کامل ترین اظہار کو پہنچتے ہیں۔ یہ واقعہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے تشریف لے جا رہے تھے، مگر قریش نے راستہ روک دیا اور مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا۔ یہی وہ موقع تھا جہاں حالات بظاہر کشیدہ تھے، مگر صبر، حکمت اور ایمان کا امتحان جاری تھا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا تاکہ قریش کو امن کا پیغام پہنچایا جا سکے اور صورتحال واضح ہو سکے، مگر وہاں حضرت عثمان کو روک لیا گیا اور ان کی واپسی میں تاخیر ہو گئی، جس سے حالات میں مزید حساسیت پیدا ہو گئی۔ اسی موقع پر یہ خبر پھیلی کہ شاید حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، جس پر صحابہ کرام میں شدید جذبہ غیرت اور اضطراب پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ایک ببول کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کو بیعت کی دعوت دی کہ وہ اس بات پر عہد کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے، چاہے جانے ہی کیوں نہ قربان ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اس بیعت کو بیعت شجرہ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جس نے ایمان، اطاعت اور وفا کا ایک نیا باب رقم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں موجود تھے، اس لیے وہ جسمانی طور پر اس بیعت میں شریک نہیں تھے، مگر ان کا مقام اس موقع پر سب سے بلند تھا۔ جب تمام صحابہ کرام بیعت کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اس پر رکھ کر فرمایا، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اس طرح حضرت عثمان کو وہ مقام عطا ہوا کہ گویا ان کی بیعت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ مبارک سے مکمل ہوئی۔ جب حضرت عثمان واپس تشریف لائے اور صلح حدیبیہ کا معاملہ واضح ہوا تو بعض صحابہ نے ان سے بیت اللہ کے طواف کے بارے میں بات کی، جس پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں 1 سال بھی مکہ میں رہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں موجود ہوتے تو میں ان کے بغیر طواف نہ کرتا۔ یہ ان کی بے مثال وفاداری اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طاعت کاملہ کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر شریک تمام صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں اعلان فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یعنی اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے یہ بیعت بیعت رضوان کہلائی، یعنی وہ بیعت جس میں اللہ کی رضا شامل ہو گئی۔ اس بیعت کے سیاسی اور تاریخی اثرات بھی بہت گہرے تھے، کیونکہ اس واقعے نے قریش کے دلوں پر مسلمانوں کی قوت کا رعب ڈال دیا اور فوری طور پر صلح کی راہ ہموار ہوئی۔ حضرت عثمان کی حفاظت کا یہ پیغام بھی واضح ہو گیا کہ ان کی عزت و جان مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے، اور ان کو نقصان پہنچانے کا مطلب پورے نظام مکہ کو چیلنج کرنا تھا۔ علماء اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ عثمان کے بارے میں اعتراض کرنے والوں کو صحابہ نے واضح جواب دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ گئے تھے، اور ان کا مقام یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بیعت فرمائی۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کی طرف سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بطور نمائندگی رکھا ہو۔ بیعت رضوان کا یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس بلند مقام کو واضح کرتا ہے کہ وہ محض ایک صحابی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے وہ عظیم سفیر تھے جن کی وجہ سے ایک تاریخی فیصلہ کن بیعت وجود میں آئی۔ ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی خدمت صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ بہترین سفارتکاری، خاموش قربانی اور بے مثال وفاداری سے بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ کی شخصیت تاریخ اسلام میں اس شان سے جلوہ گر ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دیکھ کر ان کے اعتماد اور مقام کی گواہی دی۔
بہت رضوان کے اسی عظیم کردار کی ایک روشن سند ہے جس نے اسلام کے سیاسی اور روحانی دونوں پہلوؤں کو مضبوط بنیاد عطا کی۔ یہ صرف ایک بیعت نہیں تھی، یہ وفا کا وہ معیار تھا جس پر اللہ خود راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی خاموشی میں وقار، ان کی سخاوت میں اسلام کی قوت اور ان کی قربانیوں میں امت کی بقا پوشیدہ ہے۔ بہت رضوان ان کے اس بلند مقام کی وہ تاریخی سند ہے جس نے انہیں صحابہ کرام ایک منفرد اور ممتاز مقام عطا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں ایسی اطاعت اور وفاداری لا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہماری اگلی ویڈیو صلح حدیبیہ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔